نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا۔ وہ بڑا سیانہ آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، کچھ چیزوں کے حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا، مکے کا سردار، لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، کوئی سمجھدار سیانہ سردار وزادار آدمی تو لے کے آؤ۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ ان کو بلا کے لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا، جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں نہ کرنی ہوتی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی میں نے رائے مخالف دی۔ جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں، غریب ہیں، بات کیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں تو نتیجہ ایک طویل گفتگو ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، یہ جوان زیادہ غور کریں گے، سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا۔ ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا ہے، پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تو مخالف نہیں مانیں گے، کافر مشرک نہیں مانیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو، بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میری ان سے مخالفت ہے، میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے۔ اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے، ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا؟ کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی، کریں نا۔ اچھا ہم بولتے ہیں سچ، بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں بولتے۔ اس نے اتنا جھوٹ بولا، اس نے اتنی کرپشن کی، فلانے نے یہ کرے، دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے، اپنے بارے میں سچ بول۔ اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا کیا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو کہاں تھا، اپنی بات بتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی اس نے چادر کندھے پہ رکھی اور وہ جانے لگا، تو میں نے کہا یار تو نے اتنی باتیں پوچھی، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی نتیجہ بات کا کوئی رزلٹ بھی نکلتا ہے نا، کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے، کوئی نتیجہ بتا۔ تو کہتے ہیں بڑے تحمل سے، بردباری سے بادشاہ ہنس پڑا، ہنس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا۔ کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچ ہی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپناؤ۔